بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویوز آف ابن خلدون آن ایجوکیشن۔ ابن خلدون ایک مسلم فلاسفر ہیں، جس طرح ہم نے پہلے امام غزالی کو ڈسکس کیا، ان کے ساتھ پھر ہمارا علامہ اقبال کو آگے نیکسٹ اگلی کلاس میں ہم جو ہے وہ علامہ اقبال کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہے ہمارے پاس ویوز آف ابن خلدون آن ایجوکیشن۔ ابن خلدون کا ایجوکیشن پہ، یہ کلاس روم پہ، یہ کلاس روم مینجمنٹ پہ ان کا ویوز کیا تھے، ان کی رائے کیا تھی، یا انہوں نے کیا کہا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم ان کے انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو 1332 اے ڈی میں پیدا ہوئے تیونس میں۔ ان کے his ideas have reflected their importance on the history of universal thought as much as within the Islamic realm۔ ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ زیادہ جو ہے ہسٹری پہ زور دے رہے تھے، امپارٹنس آف ہسٹری کی بات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک ویلیوز کی، اسلامک کلچر کی یا اسلام کی بات کر رہے تھے۔ یونیورسل تھاٹس بھی ان کی آئیڈیاز میں شامل تھے۔ his thoughts are all self created۔ اتنے بھی ان کے تھاٹس تھے، جو بھی ان کی سوچ تھی، جو ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ان کے ویوز تھے وہ سارے کے سارے سیلف کریٹڈ تھے، خود انہوں نے اپنی ذات سے کریٹ کیے ہوئے تھے، اپنی جو ہے انہوں نے اس میں بات کی ہوئی تھی۔ ہی کریٹڈ جینوین اینڈ انوویٹو آئیڈیاز۔ کون سے سیلف کریٹڈ تو تھے، لیکن سیلف کریٹڈ کے ساتھ ساتھ وہ کریٹڈ کون سے کیے ہوئے تھے؟ انہوں نے جینوین اینڈ انوویٹو آئیڈیاز تھے ان کے۔ اور پھر ان کی ڈیتھ کی بات کر رہا ہے، کیریو 1406 اے ڈی میں ان کی وفات ہوئی ہے یا فوت ہوئے ہیں۔ لائف آف ابن خلدون کی بات کریں تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک جو مین بک انہوں نے لکھی ہے اس کو ہم کتاب الابرار کا نام دیتے ہیں۔ پھر مقدمہ ایک بک انہوں نے لکھی ہے کتاب الابرار میں، انہوں نے ہسٹری آف عرب کے بارے میں، عرب کو تھوڑا بہت ڈسکس کیا، تو اسی کے حوالے سے انہوں نے ان میں چیزیں، اور پھر اپنی ان کی آٹو بایوگرافی بھی اسی کتاب کا حصہ ہے کتاب الابرار کا، جس میں انہوں نے اپنے ذات کے بارے میں، اپنے بارے میں ان کی جو لائف ہسٹری کمپلیٹ جو لکھی ہوئی ہے وہ کتاب الابرار ہی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ابن خلدون was born to an upper class family that had migrated from Civil to Muslim Spain۔ ایک اپر کلاس فیملی میں پیدا ہوئے جنہوں نے مسلم اسپین کی طرف ہجرت کی۔ He gained instruction in Muslim philosophy and the main problem of Muslim thoughts۔ پھر انہوں نے مسلم فلاسفی میں اور مسلم تھاٹس کے بارے میں علم حاصل کیا، انسٹرکشنز کو حاصل کیا۔ ابن خلدون واز امپریسڈ بائی ایجپٹ۔ مصر سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے۔ آفٹر ہز ریٹرن فرام دا حج ان مئی 1388 ابن خلدون واز اگین انوالوڈ ان پالیٹکس۔ اور حج سے واپسی پر 1388 میں انہوں نے دوبارہ اپنا جو ہے وہ سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، سیاست کو شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابن خلدون کے جو پیرنٹس تھے وہ اس قابل تھے کہ انہوں نے ان کو ایک گڈ کلاسیکل مسلم ایجوکیشن پرووائڈ کی، جس سے انہوں نے چیزوں کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور پریکٹیکلی بھی آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم ابن خلدون کے ورک کی بات کریں، ان کے کام کی بات کریں، تو جب ہم ورک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ڈیولپنگ اے میتھڈ آف ایکسپلیننگ دا ڈائنامکس آف ہسٹوریکل چینج۔ انہوں نے ایک ایسا میتھڈ ڈیولپ کیا اور اس کو ایکسپلین کیا کہ جس سے ہم ڈائنامکس ڈسکرائب کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل چینج کیسے آتی ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، کون کون سی ڈائنامکس ہیں، کون کون سی ریزنز ہیں جن سے ہسٹوریکل چینج آ سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اینالائز کیا سوسائٹی کی ڈفرینٹ جتنے بھی ریزنز ہیں، اس کو اپنی جو بک تھی ان کی مقدمہ اس میں، اور پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بریف انٹروڈکشن تھا، ایک انٹروڈکشن تھا کہ بھئی ہسٹری کیا ہے، عربز کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بعد بائبرز کی ہسٹری کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی جو کتاب الابرار تھی اس میں بھی انہوں نے یہ چیزیں تھوڑی بہت لکھی ہوئی تھی، لیکن یہاں جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ ہر چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ دا ورک گریو انٹو اے یونیورسل ہسٹری۔ پھر ان کا ورک جو ہے وہ یونیورسل ہسٹری کے اوپر ہے۔ ابن خلدون emphasized environmental, sociological, psychological and economic factors governing ایونٹس۔ پھر ابن خلدون نے ان چیزوں پر کام کیا ہے جس میں انوائرمنٹل، سوشیولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ اکنامکس فیکٹر بھی موجود ہیں۔ یہ شارٹ سا ان کا جو ہے وہ تعارف تھا جس میں ہم نے ان کی لائف کو، ان کے ورک کو ڈسکس کیا اور ان کا انٹروڈکشن کیا۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کا ویوز آف ابن خلدون، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے
تو ویوز میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امپارٹنگ انفارمیشن ٹو اسٹوڈنٹس ایٹ دیئر لیول آف کمپریہنشن. جو مین سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابن خلدون کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، جب آپ ان کو کچھ پڑھا رہے ہوں، کوئی چیز بھی ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر رہے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے جو انفارمیشن، جو معلومات، جو نالج آپ ان کو دے رہے ہیں وہ ان کی مینٹل ایبلٹیز کے مطابق ان کو دیں. ایک 5ویں کلاس کا بچہ ہے تو 5ویں کلاس کے بچے کو آپ وہی چیزیں پڑھائیں جو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ آسانی سے ان کو سمجھ لے گا، آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جائیں گی. اس میں دوسرا ہے انفارمیشن شوڈ بی گیون ٹو اسٹوڈنٹ گریجولی ان اسٹیجز لوور ٹو ہائی. اب جو انفارمیشن اسٹوڈنٹ کو دی جا رہی ہیں، جو لیکچر آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ اسٹیج وائز اس کو دیں، گریجولی اسٹیجز میں ہونا چاہیے. آسان سے مشکل کی طرف اس کو لے کے جائیں، سمپل سے اس کو کمپلیکس کی طرف لے کے جائیں، لوور سے ہائی لیول کی طرف لے کے جائیں، کہ پہلے اس کو وہ چیزیں بتائیں جائیں جو ان کو آتی ہوں، جو پہلے سے اس کا واسطہ جن چیزوں سے پڑھا ہو. کہ آپ نے 10ویں کلاس کے بچے کو وہ چیز پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی ایک کانٹینٹ پڑھانے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ وہ چیز ہم نے اس کو پڑھانی ہے جو اس نے 9th میں پہلے کہیں پڑھی ہو. اس سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اس کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر آپ اس کو جب مشکل چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے تو وہاں یہ ہوگا کہ چیزوں کو وہ بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر جائے گا، اس کو بہتر انداز میں اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گا. کوئی بھی ایک سبجیکٹ اس کو پڑھا رہے ہوں تو وہ سبجیکٹ اس میتھڈ کے تحت پڑھائیں، کوئی ایک ایسا میتھڈ یوز کریں کہ جو آسانی سے اس بچے کو سمجھ آ جائے، جو اس بچے کی مینٹل ایبلٹیز کے مطابق ہو، اس کی جو کمپریہنشن لیول ہے اس کے مطابق وہ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ نالج اینڈ ایڈجسٹمنٹ شیل بی انہینسڈ اکارڈنگلی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے نالج کو اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ وہ آرام سے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دے. اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جو چیز آپ اس کو پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھانے کے بعد یہ یقین دہانی کر لیں، یہ چیز اس پہ اپنا جو ہے وہ اعتماد حاصل کر لیں کہ آپ نے جو چیز ڈسکس کی یا جو چیز اس کو پڑھائی ہے وہ اس کو یاد ہو گئی ہے. پھر کہتا ہے کہ ٹیچر یوزلی ایکسپلین دا ڈیفیکلٹ اینڈ ڈیپر اسپیکٹس آف سبجیکٹس. یہاں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ٹیچر نے ہر سبجیکٹ کا جو سبجیکٹ جو کانٹینٹ وہ پڑھا رہا ہے اس کے سارے جو ڈیفیکلٹ اور ڈیپر اسپیکٹس ہیں ان کو 1 by 1 ایکسپلین کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے. آپ پورا کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں اور کانٹینٹ کو سرسری طرح ایک ہی طریقہ کار سے سارا کا سارا کانٹینٹ پڑھا کے چلے جاتے ہیں تو بچوں کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی اس کانٹینٹ کے، جو بھی اس سبجیکٹ کے مشکل الفاظ ہیں، مشکل چیپٹر ہیں، مشکل پیراگراف ہیں، ان کو ڈیپر اسپیکٹس کے ذریعے پڑھانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی جب آپ ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ اس کو سمجھ آ جائیں گی. دا ٹیچر شوڈ ناٹ امپوز اپان دا اسٹوڈنٹ. پھر اسٹوڈنٹ پہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ لاگو نہیں کرنا، کسی چیز کو ان پہ تھونسنا نہیں ہے جس سے اسٹوڈنٹ برڈن کا شکار ہو جائے. اسٹوڈنٹ کو برڈنائز نہیں کرنا. میمورائزیشن شوڈ بی اوائڈڈ. پھر رٹالائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں. میمورائزیشن رٹا ہے، ٹھیک ہے، رٹے سے بچانا ہے اسٹوڈنٹ کو. کوئی بھی جو چیز ہے وہ ان کو مثالوں کے ساتھ، ان کے انوائرمنٹ سے، ان کی سوسائٹی سے کوئی بھی ایک ایگزامپل لیں، ایگزامپل لے کے اس کو پڑھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جب ہم اس طرح کی چیز ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جن سے ان کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا تو وہ اس پہ رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو رٹے میں ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ تو ان کا رٹا کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزوں کی جو نیچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جب وہ چیزوں کی نیچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے تو وہ وہاں اپنے جو نالج ہے یا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کا، وہ ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے فلاپ ضرور ہوگا. سبجیکٹ شوڈ ناٹ بی ٹاٹ ان اے بروکن سیکوینس. پھر کہتے ہیں کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اس کو کبھی بھی بروکن سیکوینس سے، کبھی بھی پارٹس میں نہ پڑھائیں. کوشش یہ کیا کریں کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھائیں وہ کوئی بھی ایک، جیسے ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں، جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس میں یہ ہو کہ وہ ایک جو ربط آپ کا بنا ہوا ہے، جو کانسسٹنسی کے ساتھ چیزوں کو لے کے آپ چل رہے ہیں، اسی کنسسٹنسی کے ساتھ، اسی ربط کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلتے رہیں گے اور کمپلیٹ ایک کنٹینٹ جو آپ کا ہے اس کو پورا کا پورا ایک ہی ٹائم میں پڑھائیں گے تو وہ بچوں کو سمجھ آ جائے گی. آدھا آپ نے آج پڑھایا، آدھا آپ جا کے کل پڑھائیں گے، اس سے یہ ہوگا
کہ آج کا جو چیز ہے وہ تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن کل وہ دوبارہ جب آپ کو اسی اسٹارٹ آدھے سے آگے لے کے چلیں گے تو وہ پچھلی چیزیں بھول چکا ہوگا اور نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے کے، نئی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے وہ قابل نہیں ہوگا، جس سے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ بروکن سیکوینس میں نہ ہو، آپ اس کو کمپلیٹ ایک کانٹینٹ کو ایک ہی ٹائم کے اندر، ایک ہی جو آپ کا کلاس ٹائم ہے اس کے اندر پڑھا کے ختم کر دیں۔ اب وہ کیوں بروکن سیکوینس از ٹو پرولانگ دا ٹرم آف اسٹڈی فار نالج اور دا سائنس، یہاں سے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا یہ جو اسٹڈی سسٹم ہے کہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک چیز آدھی تو پڑھائی، آدھی آپ نے چھوڑ دی، اور جب آپ نے چیز چھوڑ دی اس سے یہ ہوگا کہ جب دوبارہ آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریٹ کر رہے ہوں گے، لنک بنا رہے ہوں گے، تو وہ چیزیں ویسے بھی بہت لمبی ہو جائیں گی، اور جب وہ چیزیں لمبی ہو جائیں گی تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو رہا ہوگا۔ ٹو سبجیکٹس شوڈ ناٹ بی ٹاٹ ٹوگیدر، پھر کہتے ہیں کہ دو سبجیکٹ آپ نے اکٹھے نہیں پڑھانے۔ جب آپ دو سبجیکٹس کو اکٹھا پڑھا رہے ہوں گے سیم ٹائم پر تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں گے، ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ مکس ہو جائے گا، اور پھر ہوگا کیا کہ بچہ نہ ایک کو پوری طرح سمجھ سکے گا، نہ دوسرے کو پوری طرح سمجھ سکے گا۔ یا آپ دو سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں تو آدھا آپ کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے دو سبجیکٹ پڑھانے ہیں، ایک کو شاید آپ 10 منٹ دیں، دوسرے کو آپ 35 منٹ دے دیں، تو 10 منٹ والا جو آپ نے پہلے دیا یا پہلے جو آپ نے لیا 35 منٹ کا ٹائم تھا آپ کے پاس، 45 کا ٹائم، تو 35 آپ نے اس پہ لگا دیے، تو اب آپ دوڑ بھاگ کے جب دوسرے سبجیکٹ کو لیں گے تو وہ کیا ہوگا، اس سے آپ کے 10 منٹ میں جسٹ بکس ہی نکلیں گی، بچے اپنے آپ کو تیار ہی کر سکیں گے، اس کا پڑھ کچھ بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک ٹائم کے اندر آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھنا ہے، اس کے لیے ہر سبجیکٹ کے لیے انسان مینٹلی تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بائی ہارٹ تیار ہوتا ہے، بائی سینس تیار ہو رہا ہوتا ہے، بائی مائنڈ بھی وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، فزیکلی مینٹلی وہ پریپیئر ہوتا ہے کہ میں آج اسلامیات کو پڑھوں گا۔ جب آپ اسلامیات پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو کہیں گے کہ آپ اخلاقیات بھی نکال لیں، آپ دینیات بھی نکال لیں، یا آپ انگلش نکال لیں، اردو نکال لیں، تو اس کا وہ مائنڈ یا ہارٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے پریپیئر ہونے میں کافی ٹائم لے گا، اور وہ جب وہ چیز ٹائم لے گی تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا ہے کہ دو سبجیکٹ کو ایک وقت میں نہیں پڑھانا۔ پھر کہتے ہیں اٹ از ہارمفل ٹو بی ویری اسٹرکٹ آن دا اسٹوڈنٹس، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹرکٹ ہونا یہ ٹیچر کے لیے جو ہے وہ زیب نہیں دیتا، ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ نے ایز اے فرینڈلی انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے، آپ اس کو اس طرح چیزوں کو سکھا رہے ہوں کہ اس کو یہ لگے کہ میں گھر میں اپنے والد سے پڑھ رہا ہوں، میں گھر میں اپنے بڑے بھائی سے پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ چیزوں کو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ چیزوں کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دے گا۔ جب آپ ہٹلر بن کے کلاس میں جائیں گے، آپ کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیشہ پہلے سے ہاتھ میں آپ کے ڈنڈا دیکھے گا، تو اگر وہ 2 4 5 منٹ کے لیے تیار بھی تھا کہ وہ تھوڑا بہت گین کرنے کی کوشش کرتا، پڑھنے کی کوشش کرتا، جب آپ اس سچویشن میں کلاس میں انٹر ہوں گے وہ پریشرائز ہوگا، اور وہ جو چیز اس کے مائنڈ میں 2 سے 3 چیزیں بیٹھنی بھی تھی یا اس کو سمجھ بھی آنی تھی وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اسٹرکٹ نہیں رہنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹ پہ سختی نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹریولنگ اینڈ کانفرنسنگ ود اسکالرز از یوزفل فار ایجوکیشن، پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ٹریول کرنا، جیسے ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے ٹرپ ہو جاتے ہیں یا کانفرنسز ہو جاتی ہیں اسکالرز کے ساتھ، وہ بھی کہتے ہیں ایجوکیشن کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں، ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایجوکیشن شوڈ بی پریکٹیکل، کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ پریکٹیکل ہونی چاہیے، آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام ضرور کر رہے ہوں، پریکٹس ضرور کر رہے ہوں، آپ کے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوں، کہ آپ تجرباتی چیزوں سے جو ہے وہ چیزوں کو بڑا جلدی بندہ سیکھ جاتا ہے۔ ایجوکیشن شوڈ بی پریکٹیکل سے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا یہ کام آپ کے ہاتھ سے کیا ہوا ہے، آپ نے اس میں پریکٹس کی ہوئی ہے، آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے، آپ کا وہ ایکسپیریمنٹ آپ کو ایک لانگ ٹرم تک یاد رہے گا، تو ایجوکیشن آپ کی اس سے ڈیولپ ہوگی۔ ابن خلدون آلسو ایمفیسائز دا ٹیچنگ آف آرٹس اینڈ کرافٹ، پھر وہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی جو ٹیچنگ ہے، جو کیلیگرافی ہے، دستکاری کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں پر بھی ابن خلدون نے جو ہے وہ زور ڈالا کہ ان چیزوں سے انسان کی جو لرننگ ہے وہ بیٹر ہو سکتی ہے۔ پھر لرننگ سائنس ریکوائرڈ اسکل، پھر جو سائنس کی بات کرتے ہیں
سائنس کو سیکھنے کا، اس کے لیے ہمیں سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. ان سکلز کو ہم جو ہے وہ یوز کر رہے ہوں تو اس سے ہمیں ایک بہتر جو ہے وہ چیز سیکھ سکتے ہیں. ٹریڈیشن از مور امپارٹنٹ دین ٹیچنگ. ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے نامز، آپ کی کلچر، آپ کے رسم و رواج، وہ سارے کے سارے آپ کی لرننگ کے لیے کیا ہے، وہ بڑے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں کہ آپ اس سے آپ کی سائنس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں، اس کی پروگرس بھی بیٹر ہو سکتی ہے. پھر ٹریڈیشن آف سائنس اینڈ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اپروپریٹ لینتھ آف سبجیکٹ ٹاٹ. پھر کہتے ہیں کہ جو آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کی ایک اپروپریٹ لینتھ، آپ پہلے سے کچھ لیسن پلاننگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کس ٹائم میں کتنے ٹائم میں پڑھا سکتے ہیں. تو پہلے سے آپ لیسن پلاننگ کر کے جائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج آپ نے اگر ویوز آف ابن خلدون کو ہی ڈسکس کرنا ہے تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے 45 منٹ کے ٹائم میں کور ہوں گی. تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو آپ کے ٹائم میں چیزیں کور ہو سکتی ہیں وہی چیزیں ان کو پڑھائیں، وہی سبجیکٹ ان کو پڑھائیں اور اسی کی جو ہے وہ ایک حدود و قیود کو سیٹ کر لیں. The subject need revision 3 times over and then students become well familiar with the subject. پھر ان کا جو ایک بہترین ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کو کم سے کم 3 دفعہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے کانٹینٹ کو، آپ اپنے سبجیکٹ کو 3 دفعہ ریوائز کریں گے تو اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس سے اچھی طرح ان کی آشنائی ہو سکتی ہے، فیملیئر ہو سکتے ہیں، وہ چیزوں کو لرننگ ان کی بیٹر ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آسانی سے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو جو ریزلٹس ہیں وہ دے سکتا ہے. تو کم سے کم 3 دفعہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کو ریوائز ضرور کرنا ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ ناٹ بی فورس ٹو میمورائز. پھر کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو میمورائز کرنے پہ جو ہے وہ فورس نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آج کے دور میں ہمارے اساتذہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ایک پیراگراف، ایک چیپٹر دے دیتے ہیں کہ کل آپ سے یہ سنا جائے گا. وہ اس کو یاد کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو ان پہ اسٹرکنیس ہو رہی ہے، شو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کافی اس کے پھر جو ہیں وہ نقصان بھی ہیں. لیکن کوشش یہ کرے ٹیچر کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی فورس نہ کرے کہ وہ چیزوں کو میمورائز کریں. تو یہ تھے ویوز آف ابن خلدون جو ہم نے ڈسکس کیے.